پروگرام فائدے کی بات میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں طاہا صدیقی. ہم ہر ہفتے کوئی ایسی کمپنی کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ پاکستان میں بہتری لانے کے لیے، سلوشنز لانے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے. اب آج کل کا زمانہ بھی ایسا ہے، سب جانتے ہیں کہ حالات کافی خراب ہیں. وہ زمانے چلے گئے کہ لوگ گھروں میں تکیے کے نیچے پیسوں کی گڈیاں رکھ کر بیٹھتے تھے اور گھر میں پیسہ اپنا سیو کر کے رکھتے تھے. اب ذرا ایک موبائل بینکنگ کی طرف توجہ آ رہی ہے. ویزا جیسے جو کریڈٹ کارڈز ہو گئے، ڈیبٹ کارڈز ہو گئے، جو ان کو پلاسٹک کارڈز بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ ذرا آتی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی ذرا اویئرنیس شاید نہیں ہے. لوگ ابھی بھی وہی پرانے طور طریقوں سے پیسے اپنا سنبھال کے رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا حالات چونکہ خراب ہیں تو یہ ذرا سیکیورٹی کنسرن بھی ان کے لیے ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ ہم نے جن کو انوائٹ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہیں عامر پاشا صاحب جو کہ کنٹری مینیجر ہیں ویزا پاکستان کے. ان سے ہم یہ پتہ کریں گے کہ یہ جو ڈیبٹ کارڈز، جو کریڈٹ کارڈز، جو پلاسٹک کارڈز ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. جو موبائل بینکنگ پہ اب توجہ آ رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ کو بینکوں میں لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک موبائل سے اپنی ساری ہر قسم کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. پیسے ایک جگہ سے دوسرے شہر سے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کنوینئنس وائز کتنا اچھا ہے. لیکن obviously ویزا پاکستان پہ ذرا فوکس رکھتے ہوئے عامر صاحب سے بات کریں گے. عامر پاشا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ویزا پاکستان کیا ہے، کیا سروسز لوگوں کے لیے فراہم کرے گا؟ ویزا جو ہے ہم ایک کمپنی ہے جو ٹرانزیکشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں فار بینکس اینڈ ان کے پھر اینڈ کسٹمرز کے لیے، کلائنٹس کے لیے. پاکستان کے اندر ویزا جو ہے، جو آپ بینکس دیکھ سکتے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں ویزا کے، وہ ڈیبٹ کارڈز ایشو کرتے ہیں اور وہ پری پیڈ کارڈز بھی ایشو کرتے ہیں. سب سے پہلے 1994 میں پاکستان میں سٹی بینک نے ویزا کریڈٹ کارڈ ایشو کیا تھا. اب اس کے بعد اس ہسٹری اور آج ماشاءاللہ 8 ملین سے زیادہ ویزا کارڈز پاکستان میں ہیں. اور یہ جو کارڈز ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بائی ناؤ پے لیٹر. تو آپ کو بینک، آپ کا جو بینک ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کو کتنی کریڈٹ وہ دینے چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے. جتنی تنخواہ ہوتی ہے اس پہ وہ رکھتے ہیں کہ کتنا، ہر ایک بینک کا اپنا مختلف طریقہ ہوتا ہے ڈٹرمن کرنے کے لیے. ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے والٹ کے اندر ہے. بالکل، بیکاز ڈیبٹ کارڈ سے، ویزا ڈیبٹ کارڈ سے آپ کو 24/7 ایکسس ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں. کچھ خریدنا ہو وہیں خرچ کیا اور وہیں اسی وقت کٹ گئے پیسے. جیسے آپ نے، اگر آپ کے پاس ویزا ڈیبٹ ہے تو آپ یہ ویزا ڈیبٹ جو ہے پاکستان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی 25 سے 30 ہزار دکانیں ہیں پاکستان میں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ویزا کارڈ، جو ویزا ڈیبٹ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور آپ کے پاس ملینز آف آؤٹلیٹس ہیں گلوبلی جہاں ویزا استعمال ہوتا ہے اور استعمال کر سکتے ہیں آپ. چیلنج نہیں ہے کہ لوگ اتنا ان کو پتہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے کہ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور خاص کر کے موبائل بینکنگ، اس پہ بھی ہم ذرا بعد میں بات کریں گے موبائل بینکنگ پہ. لیکن ابھی تک لوگوں کے دماغ میں وہی ہے کہ نوٹ گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، بوریوں میں باندھ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ کیسے، پھر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرینڈ چینج ہوتا ہوا، لوگ اب کریڈٹ کارڈز کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ چیلنج تو ہے. یہ چیلنج جو ہے حکومت پاکستان کو بھی پتہ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جہاں ہمارے پاس 180 ملین لوگ ہیں، جس میں سے آپ کہہ لیں کہ کوئی 110 ملین تو ایڈلٹ پاپولیشن ہے. 110 ملین ایڈلٹ پاپولیشن میں سے صرف کوئی میکسیمم، اگر میں میکسیمم تک لے جاؤں، 15 ملین لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. تو آپ کے پاس 80 ملین ایڈلٹ پاپولیشن وہ ہوگی جن کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں یا لوگ گھبراتے ہیں؟ دونوں. اس لیے کہ آج سے پہلے کافی مشکل تھا ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے میں. اگر آپ پچھلے 5-10 سال میں دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کافی ریلیکس کی ہیں. اب آپ صرف اپنے شناختی کارڈ بتا کے آپ کیا کہتے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس سے اور آسان طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے آپ کو پروف آف انکم اور مختلف چیزیں پروف کرنے پڑ رہے تھے. تو اب بات یہ آئی ہے کہ اویئرنیس جو ہے نا عام پبلک میں وہ نہیں ہے کہ کتنے آرام سے بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. وہ پھر بھی ایک فیئر فیکٹر ہے کہ بھئی میں بینک جاؤں گا، پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا سوالات پوچھیں گے، مجھے کیا ڈاکیومنٹس دینے پڑیں گے.
ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. تو وہ جو معاشی پہیہ جو پاکستان کا وہ تو اس کا حصہ ہی نہیں ہوئے, جو لوگ جن کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہ تو اکانومی کا حصہ ہی نہیں ہے. اکانومی کے وہ حصہ نہیں ہے. صاحب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد سیکیورٹی کی بات کریں گے, کیونکہ میں نے انٹرو بھی پروگرام کا ایسی دیا کہ حالات پاکستان کے سب جانتے ہیں, بھروسہ بھی لوگوں کا اتنا نہیں ہے کہ کتنا سیکیور ہوگا کہ اگر وہ اس طرح کے ٹرانزیکشن کر بھی رہے. بریک کے بعد عامر پاشا صاحب سے سیکیورٹی جو موبائل بینکنگ جہاں تک اس کا تعلق ہے, اس میں یہ کتنا سیکیور ہے, کیا ادھر ادھر لیکیجز ہوتے ہیں کہ آپ ٹرانزیکشن اگر اپنے کہیں شہر یا کہیں گاؤں میں بھیج رہے ہیں, گاؤں سے شہر بھیج رہے ہیں تو کہیں پیسہ ادھر ادھر پھنس گیا, یہ لوگوں کو اس بات کا بھی سب سے بڑا خوف ہے. اس بارے میں بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.